بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہو شب برات کا وظیفہ، آج ہم نے اس وظیفے کو لائے ہیں کیونکہ شب برات قریب ہے، اس کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ عمل امت تک کے پہنچا رہے ہیں تاکہ عوام الناس اس سے فوائد حاصل کر سکے. ابھی اس میں آپ کے جو بھی جائز حاجات ہو وہ حاجات آپ اللہ سے مانگیں. آپ کی جو بھی جائز حاجات ہو اللہ رب العزت اس کو پوری کریں گے اس عمل کے ذریعے سے. اور خواب میں آپ کو مخفی موکل جو آپ کے تذکیر میں نہیں آئے گا لیکن آپ کو وہ خواب میں آگاہی کر دیں گا، آپ کو خواب میں بتا دیں گا کہ کیا کیا چیزیں آپ کی ہونے والی ہے اور کیا کیا چیزیں آپ کے ساتھ نہیں ہونے والی ہیں. تو آپ اس کو جائز حاجت کے لیے استعمال کر سکتے ہو. اور اس کے علاوہ شب برات کے علاوہ جتنے بھی مخصوص راتیں آتی ہے، جتنی بھی عبادت کی راتیں آتی ہے، آپ اس میں اس عمل کو کر سکتے ہو. یعنی یہ صرف مخصوص راتوں کے لیے ہے، آپ اس میں اس عمل کو کر سکتے ہو. جیسے شب برات ہے، ابھی شب برات آنے والی ہے، آپ اس میں اس عمل کو کریں. شب قدر میں آپ کر سکتے ہو، شب معراج میں آپ کر سکتے ہو. شب قدر میں چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں رہتی ہے کہ شب قدر کون سی شب میں ہے، تو آپ اس میں 21ویں شب کو کر سکتے ہو. جیسے رمضان المبارک کے 21ویں شب کو آپ کر سکتے ہو، 23ویں شب کو آپ کر سکتے ہو، 25ویں شب کو آپ کر سکتے ہو، 27ویں شب کو آپ کر سکتے ہو رمضان المبارک میں، اور 29ویں شب کو بھی آپ کر سکتے ہو اس عمل کو. اب یہ تو ایک ترکیب ہوئی کہ مخصوص راتوں میں اس عمل کو کیا جاتا ہے. ابھی عام دنوں میں کبھی کر سکتے ہیں اس عمل کو. اب عام دنوں میں آپ ہر ہفتے یعنی جمعرات جو ہے، نو چندی جمعرات وغیرہ کا دخل نہیں ہے. آپ کو جبھی بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، آپ کو جبھی بھی کوئی جائز حاجات ہو، آپ جو ہے اس ٹائم پہ اس عمل کو کر سکتے ہو. اور اگر ہر ہفتے یعنی مہینے میں 4 جمعرات آتی ہے، یعنی جمعرات کا دن گزر جاتا ہے، جب شب لگ جائیں گی تو مغرب کے بعد کا دن کہلائے گا جمعہ. تو یعنی جمعرات کے شب میں یعنی جمعرات کا دن ختم ہوگا اور جب جمعہ کی شب لگ جائیں گی، اس وقت میں آپ اگر ہر ہفتے میں اگر اس عمل کو اگر کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی کوئی حاجات باقی نہیں رہیں گی اور اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجات کو پورے کر دیں گے. اور وہ موکل آپ سے مانوس ہو جائے گا اور وہ موکل آپ کے مسخر بھی ہو جائے گا. اب اس میں آپ کی جو بھی جائز حاجات ہو، آپ کا کام کا مسئلہ ہو، آپ کا نوکری کا مسئلہ ہو، یا آپ کا چھوکری کا مسئلہ ہو، اگر کسی سے محبت کر رہے ہو، جائز محبت کر رہے ہو، تو آپ ان سے نکاح کریں، اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہو. یا آپ کو گھر بنانا ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہو. یا اگر آپ کی بچی کی شادی ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہو. یعنی آپ کی جتنی بھی جائز حاجات ہو آپ اس وقت میں اس عمل کو کر سکتے ہو. اور یہ عمل ایک ہی رات کا ہے، آپ کو ایک ہی رات کرنا ہے اور ایک ہی رات میں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز حاجت کو پوری کریں گے. ابھی آپ کو اس عمل کو کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کو پہلے شب برات وغیرہ کی آپ نفل وغیرہ پڑھ لے ہوئے، جتنی آپ کو نفل وغیرہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو اس عمل کو پڑھ کے سونا ہے، کیونکہ آپ اگر سوؤں گے جبھی آپ کو موکل کی زیارت ہوگی خواب میں، وہ موکل آپ کو ساری چیزیں بتائیں گا. تو اس میں آپ کو سونا لازمی ہے. ابھی آپ جس کمرے میں کرو گے وہ کمرہ تنہائی والا ہونا چاہیے، کمرہ پاک صاف ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے پاک صاف ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ اچھی خوشبو لگاوے اس کمرے میں. اگر بخور وغیرہ جلا سکتے ہو تو اچھی بات ہے. اگر بخور نہیں جلا سکتے تو کم سے کم 7 عدد یا 11 عدد آپ کو اچھی خوشبو والی اگربتی جلانا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ جلا دیا، پھر آپ کو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے. قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھیں گے، پھر آپ کو سورہ اخلاص مکمل یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس طریقے سے آپ کو سورہ اخلاص 66 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 66 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کو 5621 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس طریقے سے پڑھنا ہے. 5621 مرتبہ آپ کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس طریقے سے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، کوئی دوسرا درود شریف نہیں پڑھنا ہے. درود ابراہیم آپ کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد واپس آپ کو 1000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے دعا مانگ لینا ہے. آپ کی جو بھی جائز حاجات ہے، آپ جس چیز کے لیے عمل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے جس چیز کے لیے عمل کیا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت سے دعا مانگیں. خوب اچھے سے عجیزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ مانگیں، اور اس کے بعد آپ سنت طریقے پہ سو جاوے.
اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں آپ کو یقین رکھنا پڑے گا کہ یہ عمل اس تاثیر کا ہے جب آپ کو کامیابی ملیں گی. پھر آپ سنت طریقے پہ سو جائیں گے تو خواب میں آپ کو موکل آ کر کے ساری چیزیں انشاءاللہ بتا دیں گا کہ آپ کے کیا کام ہونے والے ہیں اور کیا کام نہیں ہونے والے. اور پھر سے آپ کو میں کہہ دوں آپ نے اگر اس کو ہر ہفتے کرنا شروع کر دیا، ہفتے میں ایک بار، یعنی جمعرات کا دن گزر کے جب شب لگتی ہے، یعنی جمعرات کا دن گزرتا ہے اور پھر جب جمعہ کی جب شب لگتی ہے نا، مغرب کے بعد دن چینج ہو جاتا ہے. اگر ہر جمعرات کی شب میں، یعنی جمعرات کا دن ختم ہوئے بعد جب آپ رات میں سونے کے ٹائم پہ آپ اس عمل کو کر لیتے ہو ہر ہفتے میں ایک بار، تو انشاءاللہ آپ کی کوئی جائز حاجات باقی نہیں رہیں گی اور وہ موکل بھی آپ کے مسخر ہو جائیں گے اور موکل بھی آپ کو انشاءاللہ آپ کے جو بھی جائز حاجات ہے اللہ رب العزت اس کو آپ کے لیے مسخر کر دیں گے. آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر پہ ہمیں بھی یاد رکھیں. عمل بڑا ہی پاورفل ہے اور بڑا ہی مجرب ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.